زندگی اپنے ہی قدموں پہ چلا کرتی ہے، غیر کے کاندھے پہ جنازہ جاتا ہے۔ آج کی ویڈیو کا مقصد نوجوان نسل کے لیے ایک ایسا لائحہ عمل دینا ہے جو ان کو کامیابی کی طرف لے جا سکتا ہے۔ یاد رکھیں، کامیابی کبھی بھی گھر بیٹھے ہوئے نہیں ملتی، اور کامیابی کے لیے سخت محنت، لگن کی ضرورت ہے۔ دنیا میں کتنے ہی ایسے لوگ ہیں جو دوسروں کی دیکھا دیکھی ناکام ہو رہے ہیں۔ ایک بہت بڑی تعداد ایسی ہے جس کے پاس کوئی سمت نہیں ہے، وہ بغیر سمت کے کوشش میں لگے ہوئے ہیں۔ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن کے پاس ان کی زندگی کا مقصد نہیں ہے۔ بہت سے ایسے ہیں جنہیں اپنا پتہ ہی نہیں ہے، انہوں نے کبھی اپنے آپ کو جانا ہی نہیں ہے۔ بہت سے ایسے ہیں جو دوسروں کی مدد نہیں کرتے۔ یہ تمام لوگ عام ہیں، اور عام لوگوں والی زندگی جینا کوئی بڑی بات نہیں۔ جو بچے چھوٹی عمر میں پڑھائی کی بجائے آوارہ گردی کرتے ہیں، وقت ضائع کرتے ہیں، وہ زندگی میں عام لوگوں میں شامل ہو جاتے ہیں، جبکہ جنہوں نے کچھ بننا اور کچھ کر کے دکھانا ہوتا ہے، وہ موجودہ روایات کو توڑتے ہیں اور آگے نکل جاتے ہیں۔ بڑی بات یہ ہے کہ آپ کے خاندان میں، آپ کے ارد گرد آپ واحد ہوں جس نے کچھ بن کر دکھایا ہو۔ جو پہلے سے چلا آ رہا ہے اس میں بہت کشش ہوتی ہے، اسے قبول کرنا بھی آسان ہوتا ہے۔ جو سڑک بنی ہوتی ہے اس پر گاڑی چلانا آسان ہوتا ہے، جبکہ جو سڑک بنی نہ ہو اس پر گاڑی چلانا مشکل ہوتا ہے۔ دریا کے بہاؤ کے ساتھ بہنا سبھی کو آتا ہے، پتہ تو تب چلتا ہے جب دریا کے بہاؤ کے خلاف چلا جاتا ہے۔ لوگ آسان کام کرنا چاہتے ہیں، وہ مشکل کام کرنا پسند نہیں کرتے۔ نیا راستہ بنانا اور اس پر چل کر دکھانا بہت بڑا کام ہے۔ یاد رکھیں، یہ کام بہت بڑا ہے لیکن مشکل بھی۔ کسی نے کیا خوب کہا کہ جنہیں راستہ نہیں ملتا، اگر وہ سچے ہوں تو وہ راستہ خود بنا لیتے ہیں، لیکن جو جھوٹے ہوں، ان کو راستہ مل بھی جائے تو وہ نہیں چلتے، کیونکہ وہ راستے پر چلنا ہی نہیں چاہتے۔ ہمارے معاشرے میں منفی سوچ بہت عام ہے۔ لوگ منفی سوچتے ہیں، ہر دوسرا آدمی تنقید کرنے میں مگن ہے، بغیر کسی وجہ کے گلہ کر رہا ہے، ہر ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچنے میں مصروف ہے، ہر دوسرا آدمی بے مقصد ہے، اس کی زندگی میں کوئی مقصد نہیں ہے۔ لوگ اچھا اخلاق نہیں اپناتے کہ ہمیں لوگ کمتر سمجھیں گے۔ یہ سب پرانی روایتیں ہیں جو معاشرے میں پہلے سے موجود ہیں اور چلی آ رہی ہیں۔ ہم جس گھر میں پیدا ہوتے ہیں اپنی مرضی سے تو پیدا نہیں ہوتے، ہمیں گھر مل جاتا ہے، اس گھر کی کچھ روایتیں ہوتی ہیں، اس کا اپنا ایک کلچر ہوتا ہے، وہ چاہے صحیح ہو یا غلط ہو، یہی روایتیں ہماری شخصیت بناتی ہیں۔ یاد رکھیں، اگر ہم چاہتے ہیں کہ کامیابی کے ساتھ زندگی گزاری جائے تو اس سلسلے میں ہمارا پہلا کام یہ ہونا چاہیے کہ ان روایتوں کو شناخت کیا جائے، ان کی پہچان کی جائے جو ہمارے فائدے کی نہیں، اور انہیں چھوڑنے کی کوشش کی جائے، اور جو شے ہمیں فائدہ دے رہی ہے اور نہ کسی دوسرے کو فائدہ دے رہی ہے، اسے اختیار کرنے اور اس میں اپنا وقت ضائع اور توانائیاں ضائع کرنے سے کیا حاصل ہوگا۔ پرانی بے فائدہ روایتوں کو چھوڑ کر ایسی نئی روایتوں کی ریت ڈالیے جن سے آپ کا اور آپ کے خاندان کا اور دوسروں کا فائدہ ہو۔ ہم اس وقت تک کسی اچھی چیز کو نہیں اپنا سکتے جب تک کہ ہمیں اس کے فائدے کے متعلق پتہ نہیں ہوگا۔ یاد رکھیں، بڑی بات یہ ہے کہ آپ کا تعلق اگر عام گھر سے ہے اور پھر آپ کے ارد گرد بھی عام لوگ ہیں، لیکن اس کے باوجود آپ بڑے انسان بن جائیں تو یہ کامیابی ہے۔ یاد رکھیں، اصل دیکھنا یہ ہے کہ اگر آج کوئی بلندی تک پہنچا ہے تو اس نے اپنا آغاز کہاں سے کیا۔ مثال کے طور پر ایک آدمی کہتا ہے کہ میں نے اپنا مکان بنایا، دیکھا جائے تو یہ کوئی بڑی بات نہیں، گھر تو سبھی لوگ بناتے ہیں، لیکن اہم بات یہ ہے کہ اس کے خاندان میں پہلے کسی نے اپنا گھر نہ بنایا ہو تو یہ اس کے لیے بہت بڑی بات ہوگی۔ یاد رکھیں، عام چیز ہر جگہ دستیاب ہوتی ہے، جبکہ نایاب چیز ہر جگہ دستیاب نہیں ہوتی۔ اسی طرح معاشرے میں کوئی خوبی ایسی ہو جو سب میں نہ پائی جاتی ہو تو وہ نایاب ہوگی۔ نایاب چیز قیمتی ہوتی ہے۔ اگر آپ معاشرے کی جاری روایتوں کو توڑتے ہیں
اور کوئی ایسی خوبی اپناتے ہیں جو معاشرے میں نہیں ہے تو پھر آپ کامیاب ہیں۔ جو بچہ نالائق ہے وہ کتابیں نہیں کھولتا، محنت نہیں کرتا، وہ کامیاب نہیں ہوگا، جبکہ ایک بچہ جو کتابیں کھولتا ہے، محنت کرتا ہے، دن رات ایک کرتا ہے، ہاں وہ تنور پر روٹیاں ہی کیوں نہ لگاتا ہو، وہ کامیاب ہو جاتا ہے، پھر وہ نایاب بن جاتا ہے۔ کامیابی کا معیار موجودہ یا گزشتہ حالت سے نہیں لگایا جا سکتا۔ یاد رکھیں، کامیابی کا اصل معیار نتیجہ ہے۔ امیر کا بچہ ہو کر امیر بن جانا بڑی بات نہیں، غریب کا بچہ ہو کر امیر بن جانا غیر معمولی بات ہے۔ یاد رکھیں، آپ کے گھر میں تعلیم و تربیت نہیں ہے، وسائل نہیں ہیں، اس کے باوجود آپ محنت کرتے ہیں اور کچھ بن کر دکھا دیتے ہیں، تو پھر یہ غیر معمولی بات ہے۔ مثال دینے والے تو بہت ہوتے ہیں مگر مثال بننے والے کم ہی ہوتے ہیں۔ جو فرد مثال بنتا ہے وہ ٹرینڈ سیٹر ہوتا ہے۔